السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو مہر ندیم 48 کی طرف سے سلام قبول ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی ذات آپ سب پر کرم نوازی کرے گی اور آپ سب کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی اور آپ کے دن اچھے گزریں گے۔ اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی عطا کرے۔ آج میں آپ کو جس شخصیت سے ملوانے آیا ہوں ان کا نام ہے راجہ صادق۔ میرے بہت ہی قریبی دوست بھی ہیں اور محسن بھی ہیں۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا زندگی کے اندر، تو میرا آپ لوگوں کو ملوانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی ان کی باتوں سے کچھ سیکھیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم سے ان سے پوچھیں گے کہ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے، یہ کس طرح سے آگے بڑھے اور آج یہ بہت بڑی اسٹیج لائف کے اندر پوسٹ پر ہیں، تو یہ اسٹیج لائف کی اتنی بڑی پوسٹ پر کیسے پہنچے؟ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کا نام کیا ہے؟ راجہ محمد صادق۔ سر آپ اسٹیج لائف میں کتنے عرصے سے ہیں؟ الحمدللہ میں 32 ایئر سے اسٹیٹ لائف سے وابستہ ہوں۔ 1990 میں نے اس کو جوائن کیا تھا اور الحمدللہ آج تک اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا، اسی کام کے اوپر سارا اسی پروفیشن سے ریلیٹڈ ہوں۔ سر آپ ابھی جس لیول پر پہنچ چکے ہیں اس کے لیے آپ کو کن کن مشکلات سے گزرنا پڑا؟ ظاہر ہے جب بھی انسان کسی منزل کا تعین کرتا ہے تو اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے اور یہ سارا جہد مسلسل کا کام ہے۔ جب آپ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے بھی اس کام میں کامیابیاں کامرانیاں حاصل کرنے کے لیے بے شمار جد و جہد کی، کیونکہ یہ کام جو ہے ویلفیئر کا ہے، انسانیت کی خدمت کا کام ہے۔ اس لیے جب سے ہم یہ کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کی دن رات ہم خدمت کر رہے ہیں اور محنت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے یہ اسٹیج لائف کا کام کسی سے انسپائر ہو کر شروع کیا تھا یا ویسے؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ میرا ایک دوست ماشاءاللہ چودھری اکرام صاحب جو اس وقت کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہے، انہوں نے اپنی کمپنی بنائی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے وہ یہی کام کرتے تھے اور جب میں ان کو دیکھتا تھا، ان کا لائف سٹائل، ان کا لیونگ سٹیٹس، تو میں بڑا انسپائر ہوتا تھا ان سے۔ تو پھر میں نے ان سے جب اظہار کیا تو انہوں نے مجھے بھی اس اسٹیج لائف میں انٹروڈیوس کروا دیا۔ اچھا سر، یہ بتائیں گے کہ آپ نے کہاں تک ایجوکیشن حاصل کی ہے؟ الحمدللہ میں گورنمنٹ ایف سی کالج سے گریجویٹ ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے ڈیورنگ مائی ایف ایس سی میں نے اس کام کا آغاز کیا تھا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ انشورنس جو ہے وہ حرام ہے، تو پھر آپ جیسے معزز شخص وہ اس فیلڈ میں کس طرح سے آ گئے؟ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے اس پاکستان میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ اس کو حلال سمجھتے ہیں، کچھ اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو الحمدللہ لوگوں میں میرا جہاں تک خیال ہے انفارمیشن کی کمی ہے، نالج کی کمی ہے۔ ہمارے اس پروفیشن سے ریلیٹڈ بے شمار متعدد علماء نے فتوے دیے ہیں کہ یہ جائز ہے، جس میں علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں اور آپ کی اطلاع کے لیے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے بھی مسلم انڈیا انشورنس کمپنی کی بنیاد رکھی تھی اور وہ اس کے ڈائریکٹر تھے اور ڈائریکٹر کی حیثیت سے ان کے پالیسی ڈاکومنٹس کے اوپر سائن ہوتے تھے۔ اب آپ خود اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا بندہ جو کہ شاعر مشرق بھی ہے اور صوفی بھی ہے اور الحمدللہ اتنا دانشور ہے، وہ اگر اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی قائم کر سکتا ہے تو کس طرح سے یہ انشورنس کا بزنس جو ہے وہ ناجائز ہو سکتا ہے؟ درست کہا آپ نے۔ سر مجھے بتائیے کہ لوگوں کے ذہن میں بہت سے ڈاٹس ہیں، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیج لائف کے اندر اگر آپ محنت کرتے ہو تو آپ کو کوئی پرماننٹ تنخواہ نہیں ملتی، تو جس سے ہمارا
ڈیلی روٹین جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. جی اس اس کا میں کیا کوئی آپ کے پاس اس سولوشن میں ہے؟ کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں جو مثلا سیلری ہے وہ فکس نہیں ہے، اس میں کمیشن بیس یہ کام ہے. اور کمیشن بیسڈ مین ہے کہ یہ ایک جاب نہیں ہے، یہ کوئی نوکری نہیں ہے. اٹس ناٹ اے جاب، اٹس اے بزنس. بزنس میں پروفٹ ہوتا ہے اور نوکری میں سیلری ہوتی ہے. تو اس میں جب آپ جتنا بھی کام کرتے ہیں آپ اس حساب سے اس میں ارن کرتے ہیں. تو الحمدللہ اس میں فریڈم ہے، اس میں فریڈم ہے کہ آپ جتنا چاہیں کما سکتے ہیں، جتنا چاہیں آپ اپنا ٹائم انویسٹ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ پروفیشن جو ہے اس میں انسان اپنی مرضی کے مطابق جتنا چاہے کما سکتا ہے. 1,00,000 2,00,000 4,00,000 5,00,000 اس سے بھی زیادہ انسان کما سکتا ہے اور آسانی کے ساتھ کما سکتا ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے اس پروفیشن سے ریلیٹڈ جتنی بھی نالج ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کے پاس سکلز ہونے چاہیے، آپ کی ہیبٹ پھر ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کے پاس اس کا کام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اچھا، تو آپ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اسٹیل لائف کو ایز اے سیلری نہیں ایز اے بزنس اگر آپ اس کو لیں گے تو آپ کامیاب ہو سکتے بے ہیں. شک جی، کیوں نہیں؟ کیونکہ اس میں آپ جس طرح ایک فیکٹری اونر ہے وہ ایک یونٹ اس کی پروڈکشن ہے تو اس کو 1 یونٹ کا پروفٹ ملتا ہے. ایسے ہی آپ بھی یوں سمجھیں کہ ایک بزنس مین ہے. آپ اگر ایک پالیسی سیل کرتے ہیں تو آپ کو اس کا کمیشن ملتا ہے. یوں سمجھیں آپ کی ارننگ ہوتی ہے. اگر آپ 10 پالیسیاں سیل کرتے ہیں تو اس حساب سے آپ کی آمدنی بڑھ جاتی ہے. آپ مہینے میں اس سے بھی زیادہ پالیسیاں سیل کر سکتے ہیں. جتنا زیادہ آپ ٹائم انویسٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ کام کرنے کا آپ کو موقع ملے گا اور اتنا ہی زیادہ آپ کی ارننگ ہوگی. اچھا، یہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو اگر آپ کسی کی پالیسی کوئی شخص آپ کے ذریعے پالیسی پرچیز کرتا ہے تو اس کی کمیشن آپ کو 1-2 سال ملتی ہے، اس کے بعد نہیں ملتی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ جو لوگ اسٹیٹ لائف کے ساتھ ریگولر چلتے ہیں ان کو ظاہر ہے ان کا ایک اپائنمنٹ لیٹر اسٹیٹ لائف جاری کرتی ہے. باقاعدہ طور پہ وہ ریگولر پرماننٹ اس کا ورکر ہو جاتا ہے اور جب وہ سروسز پرووائڈ کرتا ہے پالیسی ہولڈرز کو تو ظاہر ہے اس کا معاوضہ جو ہے اسٹیٹ لائف ہر سال اس ورکر کو دیتی ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ اگر ایک عام شخص جو ہے وہ اسٹیٹ لائف جوائن کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کی کوالیفیکیشن کتنی ہونی چاہیے؟ جی، منیمم کوالیفیکیشن اس کو جوائن کرنے کے لیے ایف اے ہے. پہلے میٹرک تھی، اب ایس سی سی پی نے اس کو انٹرمیڈیٹ کر دیا ہوا ہے. تو یہ منیمم اس کی کوالیفیکیشن ہے. اچھا، جوائننگ کے بعد کتنے عرصے کے بعد وہ پرموٹ ہو جائے گا ایز اے سیل جی، مینیجر؟ اس کو ایز اے سیلز ریپرزینٹیٹیو 2 سال کام کرنا ہوتا ہے اور ایک سرٹن ٹارگیٹ ہوتا ہے، اس کو اچیو کرے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ نیکسٹ کیڈر میں پرموٹ ہو جاتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی قسم کی کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی، آٹومیٹیکلی پرموشن ہے اس میں. یعنی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جتنا ٹائم کوئی شخص کسی اور جاب میں خرچ کرتا ہے اگر اس میں سے تھوڑا سا ٹائم یہاں دل لگا لے تو یہاں پر وہ اچھے خاصے پیسے کما سکتے جی، ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی دیکھیں، آپ کہیں بھی جاب کرتے ہیں تو 8 گھنٹے سے کم تو جاب کرتے نہیں ہیں. جب بالکل آپ ایسے 8 ہی. گھنٹے کے لیے کام کرتے ہیں، کوئی مثلا ایف اے والا بندہ یا ایف ایس سی جس نے کی ہو تو وہ اگر کہیں پہ بھی جاب کرتا ہے تو اس کو میکسیمم کیا ملتا ہے؟ 30-35 ہزار اس روپے سے ملتا زیادہ ہے. نہیں اس سے ملتا. زیادہ وہ ارن نہیں کر سکتا. لیکن اسٹیٹ لائف انشورنس ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ آپ جتنی زیادہ محنت کرتے ہیں اس محنت کے حساب سے آپ کو اس کا صلہ ملتا ہے. بالفرض ایک بندہ جو ہے وہ اپنے سینئر کے ساتھ اور اس کی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے اگر 5 لوگوں سے ڈیلی ملاقات کرتا ہے تو ایک ماہ میں 150 لوگوں سے ملاقات اس کی ہوتی ہے. اور 150 لوگوں میں سے منیمم اگر آپ لگا لیں، اگر وہ 20 پالیسیاں بھی سیل کر لیتا ہے تو اس کی ارننگ جو ہے اگر ایوریج لگائیں تو اس کی آمدنی جو 1 لاکھ سے زیادہ ہو سکتی ہے. اچھا، اس میں کوئی ٹائم لمٹ بھی ہوتا ہے کام کرنے کا کہ فکس ٹائم میں یہاں پر نو اس جی، ٹائم کام؟ نو، بالکل بھی ٹائم کوئی فکسیشن نہیں ہے اور ٹائم ریسٹرکشن کوئی نہیں ہے. جو بھی آپ کے پاس کنوینئنٹ ٹائم ہے وہ آپ اس میں آپ انویسٹ کریں اور ارن کریں.
اچھا کوئی پریشر بھی ہوتا ہے سینئرز کا کہ آپ نے یہ ٹارگیٹ مسٹ کرنا ہے؟ نہیں، اس میں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں وہ جو ٹارگٹس ہیں وہ تو آپ کی پروموشن کے لیے ہیں، ٹھیک ہے. ارننگ کے لیے کسی قسم کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. آپ جتنا زیادہ کام کریں گے اتنا ہی زیادہ ارن کریں گے آپ. اچھا نوجوان نسل کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں آپ؟ میں جو نوجوان نسل کے لیے آپ یہی جابس کی تلاش میں لیکن جاب ان کو نہیں مل رہی. نوجوان نسل کے لیے یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ بہت زیادہ ان میں پوٹینشیل ہے، ان میں کام کرنے کی صلاحیت ہے، ایبل ہیں، کیپیبل ہیں. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو گائیڈ لائن کی فقدان ہے، لیک آف گائیڈ لائن ہے. اگر ان کو پراپر طریقے سے گائیڈ لائن مل جائے تو وہ بہت کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم انہی سروسز کے لیے، یہ ہمارے مختلف جگہوں پہ آفسز ہیں اسٹیٹ لائف انشورنس کے. جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو نالج بھی دیتے ہیں، ہم ان کا ایٹیٹیوڈ بھی بناتے ہیں، اس کے بعد ان کو سکلز بھی دیتے ہیں اور پھر ان کی کام کرنے کی عادت بھی ہم بناتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا لاسٹ میں کہ آپ کا آفس کہاں پر ہے اور آپ سے کس طرح سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ جی میرا آفس جو ہے وہ الحمدللہ مین کنار روڈ پہ ہے، اور یہ مناوا کے پاس ایک بہت ہی اچھی سوسائٹی ہے رضوان گارڈن، اس کے مین گیٹ کے بالکل ساتھ ہی میرا آفس ہے، اپوزٹ سرویڈ فارمیسی. ٹھیک. آپ کا فون نمبر کیا ہے سر؟ آپ بول دیجیے گا میرا سر. فون نمبر 030042444352. اچھا گائس آپ لوگوں نے ابھی ارے صاحب کی باتیں سنی، تو یہ نوجوان نسل کے ایک پیغام ہے. وہ تمام نوجوان جو اس وقت گھروں میں جابس کا انتظار کر رہے ہیں لیکن ان کو جابس نہیں مل رہے، تو ان کو چاہیے کہ بجائے اس کی کہ وہ گھر میں فری بیٹھیں وہ ریاض صاحب سے رابطہ کریں، تو ان کی ایک تو ان کو اچھی خاصی آمدنی مل جائے گی اور بیٹر گارڈنس بھی ملے گی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.